بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 14 پر دیکھیے. تختی نمبر 11 وقف کا قاعدہ 2 اور 7. یہ 2 اور 7 کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس سے پہلے ذرا تختی میں دیکھ لیں. قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ٹھہرنے کو وقف کرنا کہتے ہیں. یعنی جس حرف پر ہم رکتے ہیں وہ کیا ہے؟ آخری حرف ہے. اور اسی کا قاعدہ کیا ہے آج ہمیں معلوم کرنا ہے. دیکھیے نمبر 1 گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے. جیسے جاریتن سے جاری یاہ. یعنی کہ جب ہم گول تا پر وقف کریں گے تو پہلے 2 نقطے نکالیں گے. کیا کریں گے؟ 2 نقطے نکالیں گے. ابھی گول تا ہے اس پر کیا ہے؟ 2 نقطے ہیں. یہاں دیکھیے پہلے خانے میں پہلا حرف دیکھیے گول تا ہے اور اس پر کیا ہے؟ 2 پیش ہے. پہلے ہم اس کے 2 نقطے نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ ہا. اور پھر 2 پیش نکال کر کیا کریں گے؟ جزم دیں گے. کیا کریں گے؟ جزم دیں گے. اب بچا کیا؟ ہا اور جزم. ہا اور جزم. اب اس کا نام کیا ہے؟ ہا ساکن. یعنی جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ ہا ساکن. اگر ہمیں رکنا نہیں ہے تو جیسا ہے ویسا پڑھیں گے. جیسے جاریتن اور ہم رکیں گے تو یا کو ہا سے ملائیں گے. یا ہا زبر یاہ جاری یاہ. چلے جیم الف زبر جا. جیم الف زبر جا. را زر ری را زر ری. جاری. جاری. یا زبر یا. یا زبر یا. جاریہ. جاریہ. تا 2 پیش تن. تا 2 پیش تن. جاریتن. 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 اب ہم ہا پر کیا کریں گے؟ گول تا پر وقف کریں گے تو اسے کیا کریں گے؟ جزم دیں گے اور پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یا ہا زبر یح. یا ہا زبر یا. یا ہا زبر یح. یا ہا زبر یا. جاریہ. جاریہ. یہ رکیں گے تو جاریہ اور چلیں گے تو جاریتن. جیسا ہے ویسا پڑھیں. اس کے بعد دیکھیے لام الف زبر لا. لام الف زبر لا. غین زر غی. غین زر غی. لاغی. لاغی. یا زبر یا. یا زبر یا. لاغیہ. لاغیہ. تا 2 پیش تن. تا 2 پیش تن. لاغیتن. لاغیتن. اب ہم گول تا پر وقف کریں گے تو کیا کریں گے؟ نقطے بھی نکالیں گے اور 2 پیش بھی نکالیں گے اور کیا دیں گے؟ جزم دیں گے اور پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یا ہا زبر یح. لاغیہ. لاغیہ. اور چلیں گے تو لاغیتن اور ٹھہریں گے تو لاغیہ. اس کے بعد دیکھیے با زبر با. را زبر رو. را زبر رو. برو. برو. تا 2 زر تن. برورتن. اب ہم تا پر وقف کریں گے تو کیا کریں گے؟ جزم دیں گے اور پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. را زبر رہ. را زبر رہ. برو. برو. اس کے بعد دیکھیے غین زبر غو. با زبر با. غب. را زبر رو. اور را پر زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے. غبرو. تا 2 پیش تن. غبرتن. اور ٹھہریں گے تو کیا کریں گے؟ جزم دیں گے. ہا ملا کر پڑھیں گے. گولتا پر جزم دیں گے تو غبرہ. راہ زبر رہ.
غبرہ، اس کے بعد دیکھیے را زبر رو، قاف زبر قو، رق، با زبر ب، رقب، تا دو پشتن، رقبتن. اس جیسا ہے ویسا تب پڑھیں گے جب ہمیں رکنا نہیں ہے، اور رکیں گے تو کیا کریں گے؟ جزم دیں گے اور تا کو ہا پڑھیں گے. دو پیش نکال کر جزم دیں گے اور نقطے نکال کر ہا پڑھیں گے. با ہا زبر بہ، رقبہ. یہ کب روکیں گے اور چلیں گے تو رقبتن. چلیے اس کے بعد دیکھیے تختی میں نمبر 2. دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر نکال کر ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ابدن سے ابدا. چلیے دوسری لائن میں پہلا حرف دیجیے حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، الفا، فا دو زبر فن، الفافن. اب کیا ہے؟ آخری حرف پر دو زبر ہے، اس میں سے ایک زبر نکالیں گے تو بچے گا کیا؟ فا الف زبر فا. تو رکیں گے تو کیا کریں گے؟ ایک زبر نکالیں گے اور ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ ایک زبر نکالیں گے تو زبر کے بعد خالی الف بچے گا کیا؟ الف مدہ. اس لیے ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے الفا فا. اور چلیں گے تو الفافن. رکیں گے تو الفافا. اس کے بعد دیکھیں عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم دو زبر من، علیمن. اب دو زبر پر رکیں گے تو کیا کریں گے؟ ایک زبر نکالیں گے اور ایک الف کھینچ کر پڑھیں. میم الف زبر ما، علیما. اور رکیں گے تو علیمن. رکیں گے تو علی ما، ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. رکیں گے تو ایک زبر نکال کر ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے اور چلیں گے تو علی من. چلو اس کے بعد دیکھیں ہا زبر ح، کاف یا زیر کی، حکی، میم دو زبر من، حکیمن. اب رکیں گے تو حکیما، حکیما. اس کے بعد دیکھیں مصیرن. رکیں گے تو مصیرو. اس کے بعد دیکھیں ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن. اب یہاں الف تو نہیں ہے، کیا ہے؟ یا ہے. کیا کریں گے؟ دو زبر پر ہمیں وقف کرنا ہے تو ایک زبر نکال کر ایک الف کھینچ کر پڑھیں. الف نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم یہاں کیا کریں گے؟ الف پڑھیں گے. دال الف زبر دا، خدا. رکیں گے تو خدا، خدا. اور چلیں گے تو خدن، چلیں گے تو خدن. چلیے اس کے بعد دیکھیے نمبر 3. کھڑا زبر اور حروف مدہ پر، کھڑا زبر اور حروف مدہ کو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی کہ کھڑا زبر اور حروف مدہ پر اگر ہم رکیں گے وقف کریں گے تو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی کہ اسے جیسا ہے وقف کی حالت میں بھی ویسا ہی پڑھنا ہے. موسیٰ. اور رکیں گے تو بھی موسیٰ. اس کے بعد عیسیٰ. رکیں گے تو بھی اس کے بعد مالہا. رکیں گے تو بھی یہ الف مدہ ہے. اس کے بعد یہ یا مدہ ہے. عبادی.
रुकेंगे तो भी उसके बाद देखिए कसबू और रुकेंगे तो भी ये वाव मद्दा है और ये या मद्दा है और ये अलिफ मद्दा है और खड़ा ज़बर को भी क्या करेंगे जैसा है वैसा पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए नंबर 4 बाकी 7 को निकाल कर यानी ज़बर ज़ेर पेश 2 ज़ेर 2 पेश खड़ा ज़ेर उल्टा पेश ये क्या है बाकी 7 हैं। यानी कि ये ऊपर देखिए सफ़ा नंबर 14 के ऊपर देखिए एक में 2 ज़बर है और एक में खड़ा ज़बर है। 2 ज़बर और खड़ा ज़बर पर हम वक्फ़ करेंगे तो एक क्या करेंगे एक अलिफ खींच कर पढ़ेंगे और ये बचे कितने बाकी के 7 ज़बर ज़ेर पेश 2 ज़ेर 2 पेश खड़ा ज़ेर उल्टा पेश। हमें 2 को याद रखना आसान है या 7 को 2 याद रखना आसान है या 7 2 तो हम क्या याद रखेंगे 2 में कौन कौन है 2 ज़बर और खड़ा ज़बर 2 ज़बर और खड़ा ज़बर 2 ज़बर और खड़ा ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो हमें एक अलिफ खींच कर पढ़ेंगे और आखिरी हरफ पर अगर गोलता है अगर क्या है गोलता है तो हम क्या पढ़ेंगे उसे हा साकिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हा साकिन यानी कि नुक्ते भी निकालेंगे और उस पर जो भी हो ज़बर ज़ेर पेश 2 ज़ेर 2 पेश खड़ा ज़ेर उल्टा पेश सबको निकाल कर क्या करेंगे जज़म देंगे और उसे हा पढ़ेंगे किस पर गोलता पर वक्फ़ करना हो तो। और 2 ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर निकाल कर एक अलिफ खींच कर पढ़ेंगे और खड़ा ज़बर और हुर्फ़ मद्दा पर खड़ा ज़बर और हुर्फ़ मद्दा अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा पर वक्फ़ करना हो तो जैसा है वैसा पढ़ेंगे। और बचा क्या अब 2 और 7 ये 2 में कौन है 2 ज़बर और खड़ा ज़बर 2 ज़बर और खड़ा ज़बर यानी कि आखिरी हरफ पर ज़बर है ज़ेर है पेश है हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या देखेंगे 2 ज़बर और खड़ा ज़बर है 2 ज़बर खड़ा ज़बर है। आखिरी हरफ पर क्या है चलिए आखिरी लाइन में देखिए और मुझे बताया कि आखिरी हरफ पर क्या है ज़बर है। अब हमें 2 चीज़ों को याद रखना आसान है या 7 को 2 को तो हम क्या याद रखेंगे 2 जब वक्फ़ का कायदा हो तो हम देखेंगे क्या 2 ज़बर खड़ा ज़बर है तो एक अलिफ खींच कर पढ़ेंगे अगर नहीं है तो आखिरी हरफ पर हम जज़म देंगे और पिछले हरकत के साथ मिला कर पढ़ेंगे। आसान है मुश्किल आसान है मुश्किल है 2 को याद रखना 7 को याद रखना तो आखिरी हरफ पर हम क्या देखेंगे 2 ज़बर है या खड़ा ज़बर है नहीं है तो जज़म देंगे। आसान है। चलिए अब आखिरी हरफ पर क्या है ज़बर है तो 2 में से है या 7 में से है 7 में से है। 2 में कौन कौन है 2 ज़बर खड़ा ज़बर 2 ज़बर खड़ा ज़बर अगर 2 ज़बर खड़ा ज़बर नहीं है तो किस में से है 7 में से है तो निकाल कर जज़म देंगे। चलिए आइन ज़बर आ शीन ज़बर श रो ज़बर रो अशरो अशरो। अब आखिरी हरफ पर हम क्या करेंगे 2 ज़बर खड़ा ज़बर नहीं है तो निकाल कर जज़म देंगे और पिछले हरकत के साथ मिला कर पढ़ेंगे आइन ज़बर आ शीन रो ज़बर शर शीन रो ज़बर शर अशर अशर। उसके बाद देखिए हमज़ा ज़ेर ई बा ज़ेर बी लाम ज़ेर ली इबिली इबिली। अब यहाँ आयत का अलामत है गोल निशान है
اب یہاں کیا کریں گے ہم وقف کریں گے تو آخری حرف کیا ہے لام ہے لام پر دو زبر کھڑا زبر ہے نہیں ہے تو کیا کریں گے نکال کر کیا دیں گے جزم دیں گے اور پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں ہمزہ زیر ای با زیر بی لام زیر لی ای بی لی یہ کب جب چلے اور رکے تو با لام زیر بل ای بل ای بل اس کے بعد دیکھیں سین پیش سو دال پیش دو سین پیش سو سودو سو سودو سو اب آخری حرف پر کیا کریں گے ہم دو زبر کھڑا زبر نہیں ہے تو نکال کر جزم دیں گے اور کیا کریں گے دال سے ملا کر پڑھیں گے سین پیش سو دال سین پیش دس سودس سودس چلیں گے تو سودو سو رکیں گے تو سودس اس کے بعد دیکھیں خو واو زبر خو خو واو زبر خو فا دو زر فن خو فن آخری حرف پر دو زبر کھڑا زبر ہے دو زبر کھڑا زبر ہے نہیں ہے تو نکال کر جزم دیں گے اور ذرا سمجھ لے کہ خو کے اوپر کیا ہے زبر ہے اور زبر کے بعد جزم والا واو ہے یہ کیا ہے حروف لین ہے حروف لین ہے اگر حروف لین کے بعد اگر ہمیں رکنا ہے ٹھہرنا ہے تو حروف لین کو 3 الف کھینچ کر پڑھیں خو واو زبر خو خو واو زبر خو فا دو زر فن خو فن اب یہ چلے تو اب رکے تو کیا کریں گے جزم دیں گے اور 3 الف کھینچ کر فا سے ملائیں گے خو واو زبر خو فا دو زر فن خوف خوف اس کے بعد دیکھیں حمزہ زبر ا ح زبر ح اح دال دو پیش دن احدن اب آخری حرف پر کیا کریں گے دو پیش نکال کر جزم دیں گے دو زبر کھڑا زبر نہیں ہے اس لیے جزم دیں گے اور آخری حرف کیا ہے دال ہے دال پر اگر جزم ہو تو کیا کریں گے قلقلہ بھی کریں گے حروف قلقلہ کتنے ہیں کتنے ہیں قوف تو با جیم دال دال پر اگر ہم وقف کریں گے تو کیا ہوگا دو پیش نکال کر جزم دیں گے تو کیا کریں گے قلقلہ بھی حمزہ زبر ا ح دال زبر حد ح دال زبر حد احد احد اس کے بعد دیکھیے غین یا زبر غی روزے ری غی ری ہا کھڑا زیر ہی غی ری ہی غی ری ہی اب آخری حرف پر کیا ہے دو زبر کھڑا زبر ہے کیا ہے نہیں ہے تو کیا کریں گے نکال کر جزم دیں گے رو حاضر ریح غی ریح غی ریح اس کے بعد دیکھیے کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتا با زبر با کتاب ہا الٹا پیش ہو کتاب ہو اب رکیں گے تو کیا کریں گے الٹا پیش نکال کر جزم دی کتاب با زبر بہ کتاب اس کے بعد دیکھیے آخری حرف پر کیا ہے جزم ہے یہ کیا ہے اصلی ہے جزم اصلی ہے وہ کیا تھا جزم پہلے ہم نکال کر جزم دے وہ عارضی اور یہ
اصلی ہے، اسی جیسا ہے ویسا پڑھیں گے. کاف نون پیش کن، یہ جزم دینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے موجود ہے. اس کے بعد دیکھیے واو کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف خالی ہے اور اس کے بعد نون پر کیا ہے؟ جزم. یعنی کہ جزم اور تشدید سے پہلے خالی حرف کو پڑھا نہیں جاتا، اس لیے الف کو چھوڑیں گے اور واو کو نون سے ملائیں گے. واو نون زبر ون، ح را زبر حر، ون حر، ون حر. فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. قرآن میں ہے سورۃ القوثر میں. اس کے بعد یہ آخری حرف ہے، فا کے اوپر زبر ہے اور الف ہے خالی اور اس کے بعد را پر جزم ہے، تو الف کو چھوڑ کر را سے ملائیں. فا را زبر فر، اور را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو پور پڑھیں گے. فا را زبر فر. غین کے اوپر زبر ہے اور با پر کیا ہے؟ جزم ہے، کیا کریں گے؟ کلکلا. غین با زبر غب، فر غب، فر غب. اور ایک مرتبہ سمجھ لیں، گولتا پر وقف کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ اسے جزم دے کر پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یعنی ہا کو کیا کریں گے؟ تا میں بدلیں گے. اور دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر نکال کر ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، اور کھڑا زبر اور حرف مدہ کو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. اور باقی 7 کو نکال کر کیا کریں گے؟ جزم دیں گے. یعنی آخری حرف پر دو زبر کھڑا زبر نہیں ہے تو نکال کر کیا کریں گے؟ جزم دیں گے اور پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے.